اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ عرق گلاب میں کیا چیز ملانی چاہیے جس کو چہرے پر لگانے سے چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ وفات سے 3 روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پہ پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ السلام سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات
قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان، روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے سفر کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے
جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل، اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عرق گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیے، سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔